اس رات ہائی وے پر وسیم نے صرف ایک غلطی کی تھی اور پھر ان کے سامنے وہ عورت دوبارہ آ گئی۔ لیکن اصل خوف اس وقت شروع ہوا جب وسیم نے دیکھا کہ سڑک پر کھڑی عورت کا چہرہ بالکل سدرا جیسا ہے۔ آخر وہ عورت کون تھی اور وسیم اور سدرا اس سنسان ہائی وے پر کس چھلاوے میں پھنس گئے تھے؟ یہ خوفناک کہانی آخر تک سنیں کیونکہ آخری سین آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ سدرا اور وسیم کی شادی کو ابھی صرف 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ دونوں اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ایک دن وسیم کے ایک بہت قریبی دوست نے اسے کھانے پر اپنے گھر دعوت دی۔ اس دوست کا نام فیضان تھا جو وسیم کا بچپن کا دوست تھا۔ وسیم اسے منع نہیں کر پایا کیونکہ ان کی دوستی بہت پرانی تھی۔ 2 دن بعد وسیم اور سدرا فیضان کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ فیضان شہر سے کافی دور رہتا تھا، اس لیے وسیم نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ ہائی وے کے راستے جائیں گے تاکہ راستہ بھی کھلا ملے اور ٹریفک سے بھی بچ سکے۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی خوب تیار ہوئے، اچھی خوشبو لگائی اور خوشی خوشی دعوت کے لیے نکل پڑے۔ سردی کی رات تھی، سڑکیں تقریباً سنسان ہو چکی تھیں۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وسیم گاڑی چلا رہا تھا جبکہ سدرا اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک وسیم کی نظر سڑک کنارے کھڑی ایک عورت پر پڑی جو ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگ رہی تھی۔ اس عورت نے لمبا سا جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ گاڑی روک دوں؟ شاید کسی مشکل میں ہو، وسیم نے ہلکے سے کہا، مگر سدرا فوراً بولی، نہیں وسیم، اتنی سنسان سڑک پر کسی انجان کے لیے گاڑی روکنا ٹھیک نہیں، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ وسیم کو بھی بات مناسب لگی۔ اس نے عورت کو نظر انداز کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ لیکن کچھ دیر ڈرائیو کرنے کے بعد اچانک دونوں کی نظریں پھر اسی عورت پر جا پڑی۔ اس بار وہ عورت سڑک کنارے پہلے کی طرح کھڑی تھی، وہی لباس، وہی ڈھکا ہوا چہرہ، مگر اس بار اس کے ساتھ تقریباً 10 سال کا ایک بچہ بھی کھڑا تھا جو عجیب انداز میں گاڑی کو گھور رہا تھا۔ سدرا کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی عورت ہے نا؟ سدرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وسیم بھی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے بھی سب کچھ عجیب لگا۔ اس نے بغیر کچھ کہے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور وہاں سے نکل گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دیر بعد وسیم کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ وہ پریشانی سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ سدرا نے گھبرا کر پوچھا۔ ہمیں 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے ڈرائیو کرتے ہوئے، لیکن ہم ابھی تک منزل پر نہیں پہنچے۔ وسیم نے غور سے سامنے اور پیچھے کا راستہ دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سدرا، لگتا ہے ہم کافی دیر سے اسی ایک سڑک پر گھوم رہے ہیں۔ یہ سن کر سدرا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وسیم نے کچھ نہ کہا، بس گہرا سانس لیا اور گاڑی دوبارہ آگے بڑھا دی۔ لیکن چند لمحوں بعد وہ دونوں خوف سے ساکت رہ گئے۔ وہی عورت اور وہی بچہ پھر سے ان کے سامنے کھڑے تھے، مگر اس بار کچھ اور بھی عجیب ہوا۔ اچانک گاڑی خود بخود ان کے سامنے جا کر رک گئی۔ وسیم نے گھبرا کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ بار بار چابی گھما رہا تھا، مگر گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ اس عورت کے پیچھے سے ایک جیسے چہرے والے 5-6 بچے آ گئے۔ وہ سب بالکل ایک جیسے تھے، قد ایک جیسا، چہرہ ایک جیسا، کپڑے ایک جیسے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ہی بچے کی کئی شکلیں ہوں۔ وہ بچے آہستہ آہستہ کھڑے گاڑی کے قریب آنے لگے اور پھر وہ سب پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے، مگر وہ ہنسی کسی بچے جیسی نہیں تھی بلکہ کسی بڑے آدمی کی خوفناک آواز جیسی تھی۔ ان کی ہنسی سن کر سدرا اور وسیم کے جسم کانپنے لگے۔ پھر اچانک وہ بچے گاڑی پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگے۔ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر بہت بھاری تھے۔ جہاں جہاں وہ ہاتھ مارتے گاڑی پر ان کے ہاتھوں کے گہرے نشان بن جاتے۔ سدرا تو خوف سے رونے لگی۔ وسیم، یہ کیا ہے؟ تبھی دوسری طرف کھڑی عورت کا ڈھکا ہوا چہرہ
آہستہ آہستہ کھلنے لگا، اور جو وسیم نے دیکھا اس کے بعد اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ بالکل سدرا جیسی تھی۔ ایک سدرا گاڑی کے اندر اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور ایک سدرا سڑک پر کھڑی تھی۔ وسیم کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھی سدرا سے بولا، جلدی نکلو یہاں سے، بھاگو۔ وہ بچے انہیں ڈرتا دیکھ کر اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ وسیم اور سدرا فوراً گاڑی سے نکلے اور اندھیرے میں بھاگنے لگے۔ ویران ہائی وے، گہرا اندھیرا اور پیچھے سے آتی وہ خوفناک ہنسیاں، دونوں جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ تبھی اچانک ان کے سامنے ایک بہت تیز روشنی اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ انہیں کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ اس روشنی سے ٹکرا کر وہیں سڑک پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب اگلی صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں ہاسپٹل میں تھے۔ وسیم نے گھبرا کر ڈاکٹر سے پوچھا، ہم یہاں کیسے آئے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، کل رات آپ دونوں کا ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ لوگ گاڑی میں بے ہوشی کی حالت میں ملے تھے، لیکن شکر ہے آپ دونوں کو زیادہ گہری چوٹ نہیں آئی۔ وسیم اور سدرا ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ انہیں ہی معلوم تھا، مگر انہوں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کل رات وہ کسی چھلاوے میں پھنس گئے تھے۔ اس رات کے بعد وسیم اور سدرا نے کبھی بھی اس ہائی وے کا رخ نہیں کیا۔